أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. تو آج بہت دنوں کے بعد پھر سے کم بیک ہوا ہے کیونکہ آج من ہوا ہے. تو ہم لوگ بہت دنوں سے سورہ تغابن پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ آج اسی کو ہم انشاءاللہ آج اس ایک ہی ویڈیو میں جتنے بھی باقی آیات ہیں ان 4 آیات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس. اللہ یہاں پر یہ بات پہلے فرمایا تھا نا, آپ سب کو یاد ہوگا کہ اللہ فرمایا تھے کہ تمہارے بچے تمہارے بیویاں تمہارے دشمن ہیں. اب کیوں بولے تھے یہ بات ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کیوں وہ بولے تھے, آپ کو اچھا سے یاد ہوگا ہے نا. اور اس لیے اللہ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ہمیں تلقین کی تھی. پھر اللہ اسی بات کو کنٹینیو کر کے اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے ماں اور اولاد جو ہے تمہارے تمہیں جو پیسے ہیں تمہارے جو منی ہے بینک بیلنس ہے اور تمہارے اولاد یہ تمہاری آزمائش ہے. مطلب اللہ نے یہ خوبصورت چیز تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزما لے, رائٹ. یعنی دیکھیے ہم سب ہر سارے ہیومن بینگ کو جو بینک بیلنس ہے پیسہ ہے سب کو عزیز ہے, سب کو پیارا ہے. ہاں بالکل ہم کو بھی ہے. اور سارے اپنے اولاد میرے ماں باپ کو ہم بہت عزیز ہے, آپ کے ماں باپ کو آپ بہت عزیز ہے, رائٹ. تو بات کیا یہاں پر کہ اللہ نے مال اور اولاد انسانوں کو عزیز بنایا ہے, یعنی وہ اپنے مال اور اولاد سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہے, اسی لیے اس میں آزمائش ہے. اسی لیے اللہ وہی نا بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے مال اور اولاد, تو اس نعمت کے ملنے کے بعد تم اللہ کو بھول جاتے ہو یا تب اللہ کو بھول جاتے ہو یا تم اللہ کو اس نعمت کے بعد بھی ملنے کے بعد بھی تم اللہ کو یاد رکھتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت اس لیے آزمائش ہے. آزمائش مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ ہوگا ہے نا. ہمیں جو پسند ہے رائٹ, اور ہمیں کہا گیا کہ تمہیں یہ چیز میں 5 دن کے لیے دے رہا ہوں تم یوز کرو, اور ہمیں یہ چیز بہت پسند ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے جب وعدہ کیا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو ہم یہ 5 دن میں یہ سامان دے دیں گے, لیکن جب ہمیں وہ سامان مل گیا تو اس سامان سے تو پہلے سے ہی پیار تھا, لیکن وہ سامان ملنے کے بعد ہم کو اتنا پیار ہو گیا اس سامان سے کہ ہم اس اپنے کال کو اپنے بات کو ہم بھول گئے, اور 5 دن کے بعد وہ سامان اس کو ہم نہیں دیے, لیکن وہ سامان اس کا تھا, رائٹ. یہ ہے خطرناک پیار, جو یہ پیار بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کو جب جو چیز 5 دن کے لیے دیا گیا تو آپ جب وعدہ کیا کہ ہاں بھائی آپ کو 5 دن میں ہم دے دیں گے,
تو آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ تھا ٹیسٹ اس کے لیے. سیم ٹو سیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مال اور اولاد دیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مانگ نہیں رہے. ہم مانگیں ایک شرط پر آگے پڑھیں گے کہ اللہ کیوں مانگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ الٹیمیٹلی نہیں مانگ رہے کہ تم کیا کرو, تم اپنے جو اولاد ہے, اپنے پیسے سارا تم کسی اور کو دے دو اور تم ایسے ہی رہو, تم کچھ مت کرو, مال اور اولاد کو مت رکھو. بالکل اللہ کہاں ایسا بول رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مال اور اولاد کو رکھو اپنے پاس, تم اس سے جتنا پیار کرنا کھو, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم اس کے محبت میں, مال کے محبت میں تم اللہ کو نہ بھلا دینا. ایسا نہ کرنا کہ اگر تم کو کبھی زندگی میں اگر تمہیں چوز کرنا پڑا کہ ابھی ہمیں مال ضروری ہے کہ اللہ کا, جیسے اگزامپل سورہ جمعہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب نماز کا جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تم اللہ کے ذکر کے طرف دوڑ پڑو. رائٹ, تو اس وقت اگر کوئی دکاندار کچھ سامان بیچ رہا ہو اور اسی وقت اس کو بہت بڑا مطلب کوئی کسٹمر آ جائے, مطلب 20,000 کا کوئی کسٹمر آ جائے, تو اب اس کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوگا کہ اب یہ ہم 20,000 5 منٹ میں کمائیں یا ہم نماز کے لیے جائیں. یہ چیز ہے, تبھی اس کو اللہ کو چوز کرنا پڑے گا, اس کو اللہ کے لیے وہ چیز چھوڑنا پڑے گا, وہ پیسہ تبھی کے لیے چھوڑنا پڑے گا. اور وہ انسان اگر اس وقت اللہ کے ذکر میں چل گیا تو وہ صحیح معنی میں وہ انسان مال سے وہ الٹیمیٹ محبت نہیں کیا, محبت وہ اللہ سے کیا. دس از دا تھنگ. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں تم کو 24 گھنٹہ تم کو مسجد میں رہنا ہوگا, تم کو نماز پڑھنا ہوگا, تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا, تو تم کو پیسہ کمانا نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا پڑے. ایسا کہاں بول رہا ہے اللہ. اللہ بولے بس کچھ دیر کے لیے, دن کے کچھ منٹ کے لیے, 10 منٹ کے تم اللہ کے بارگاہ میں آ جاؤ اور تم دن بھر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو. تو یہ چیز ہے. رائٹ. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. رائٹ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ تم سے اے انسانوں, ہم سب سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی بات کو مانتے رہو. اللہ سے ڈرنا مطلب اللہ سے ہمیں جس قدر ڈرنا چاہیے ویسا ڈرنا, جتنا ہم ڈر سکتے ہیں. رائٹ. اور ماننا. ڈرنا کا ایگزامپل اگر لیں ہم لوگ تو کہ اگر ہم کچھ گناہ کر رہے ہیں, رائٹ, یہ ہائی لیول کو ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سمپل رکھتے ہیں کہ اللہ سے جس قدر میں اللہ نے جس چیز سے ہمیں جس گناہوں سے اللہ کا جو حد ہے, حدود ہے, اللہ نے جو باؤنڈری کو کراس کرنے سے منع کیا ہے اس سے ہم ڈر جائیں. مطلب بیسیکلی بات یہ ہے کہ اللہ جس چیز سے حرام, جس چیز سے روکنے کو بولے ہیں, ہم اس سے رک جائیں, اس لائن کو کراس کرنے سے ڈر جائیں بس. اور اللہ نے جتنا کہا اتنا ہم سنتے رہے, بٹ جتنا ہم سے ہو سکے, کیونکہ اللہ سورہ بقرہ میں یہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی بھی نفس پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے کہ جتنا وہ سہ نہ سکے. رائٹ. یعنی اللہ ہم سے بہت ہی زیادہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہے کہ تم جتنا نماز پڑھ سکو, تمہارا باڈی جتنا تمہیں الاؤ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ تم کو بخار ہے اور تم رات بھر قیام اللیل کر رہے ہو. بالکل ایسا نہیں. مطلب ہمارے باڈی پر بھی ہمارا حق ہے کچھ. رائٹ. ایسا نہیں کہ ہم سو ہی نہیں رہے, رات بھر جگ قرآن پڑھ رہے. بالکل ایسا نہیں. ہم
آپ سے اور ہم سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کی بات ماننی اور اللہ سے ڈرنا ہے. اور اس کے بعد اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو اور جو تمہارے لیے بہتر ہے. اور یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو. کیوں؟ کیوں یہ بات ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اب دیکھیں ہم بولے تھے نا کہ اللہ مال ہم سے سارا کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, کچھ مانگ رہے ہیں. اب کیوں مانگ رہے ہیں؟ یاد دیکھیے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے تم جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہو کرو. ایسا نہیں کہ تمہارے پاس 1 سال کا 5 لاکھ روپیہ ہے اور تم اللہ کے راہ میں 5 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر دیا. بالکل نہیں بھائی, اپنا بھی پیٹ ہے یا کہ نہیں, رائٹ. تو تم اتنے روپیہ میں تم اللہ کے راہ میں جتنا دے سکتے ہو 5 10 ہزار تم دو. اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, رائٹ. اور اللہ کیوں مانگ رہے؟ ریزن یہاں پر ہے کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے لیے نہیں بہتر ہے, رائٹ. اللہ کو تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اچھا کیوں ضرورت ہوگی؟ کہ اللہ پہلے ہی خود کو انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی کچھ ہے سب اللہ کے پاک بیان کرے. تو اللہ کیوں اللہ کو ضرورت ہوگی, رائٹ ہے نا. اسی لیے جو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اگر ہم اور آپ جس کی بھی بات جتنا مال ہے وہ اگر اللہ کے راہ میں تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو وہ خود کے لیے کرتا ہے. اور ہم خاص کر کے ایمان والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا جو دنیا کا بینک ہے, اس سے ہم جب پیسہ نکال کے کسی غریب مسجد یا فقیر مسکین یا کسی حاجت مند کو ڈونیٹ کرتے ہیں, پتہ ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پیسہ جنت کے کھاتے میں جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا اللہ جو یہ بول رہے ہیں کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد تو تمہیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ الٹیمیٹلی جنت ہی ملنا ہے, بالکل جنت ملے گا اور بھی بہت سارے چیز ملیں گی, رائٹ. تو الٹیمیٹلی جنت ملے گا ہی نا. تو اللہ فری میں نہیں مانگ رہے ہیں تمہارے لیے, یعنی تم دنیا میں بھی انجوائے کر سکو اور جنت میں بھی انجوائے کر سکو. اور جب ایک کانسیپٹ اور ہے کہ جب ہم غریبوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا حق ہے, رائٹ. اس کا حق ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے, رائٹ. اللہ نے آپ کو اس لیے پیسہ نہیں دیا ہے کہ آپ جمع کر کے خود کھائیں اور اپنے بال بچوں کو کھلائیں, اور جو آپ کے جو بھائی ہیں ارد گرد ہیں آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ بھوکے مر جائے. یہ انسانیت بھی نہیں کہے گا. اس اسلام کی بات اگر سائڈ میں رکھ دیں, یہ کوئی اگر کوئی دھرم کو بھی نہیں مانتا تو وہ اگر انسان ہو نا دل سے تو وہ بھی نہیں کہے گا کہ ہاں ہم کھا رہے ہیں اور میرے پڑوسی سے بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ بات ہے یہاں پر کہ ہم اپنے لیے, ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں خرچ, اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم فلاح پائے قیامت کے دن, رائٹ. اس کے بعد اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. یعنی جو انسان اپنے نفس کے لالچ سے, یعنی جو اندر انسان کے ہر ایک انسان کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے, ایک نفس ہوتا ہے, وہ اپنے نفس سے اگر خود کو بچا لیا تو وہی انسان کامیاب ہے, سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. وہی انسان سب سے بڑا کامیاب ہوگا قیامت کے دن, رائٹ. تو دیکھیے لالچ جو ہے نا یہ کب کس کو آ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ہم کو کب آ جائے, آپ کو کب آ جائے, کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کو لالچ نہیں ہے, رائٹ. تو بٹ لالچ کا 2 روپ ہو سکتا ہے. ایک لالچ اچھا, ایک لالچ برا. ایک سب سے گھٹیا لالچ یہ کہ
آپ کا جیسے آپ کچھ کر رہے ہیں رائٹ، مطلب آپ کلرک ہیں اور آپ کا یہ حق ہے کہ یہ پیپر میں سائن کرنے کے بعد میرا فیس ہے 500 روپیز، یہ آپ کا حق ہے. سرکار نے آپ کو اتنا ہی پیسہ لینے کا الاؤ کیا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم کو 500 روپیہ نہیں چاہیے، نہیں 500 روپیہ دے کام نہیں ہوگا، 1000 روپیہ لاؤ. تو اس آدمی کو جو کسٹمر ہے اس کو دینا ہوگا کیونکہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ آفیشیل کام ہے. تو وہ آپ کو 1000 روپیہ دے دیا، مطلب آپ 500 روپیہ ایکسٹرا لے رہے ہیں. یہ ہے لالچ، کہ آپ دوسرے کو مجبور کر کے آپ لالچ آپ کے دل میں اتنا خطرناک لالچ ہو گیا کہ آپ سامنے والے کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے. آپ الٹے آپ اس سے اور زیادہ ایکسٹرا پیسہ رہے. یہ لالچ بہت بہت خراب ہے. یہ لالچ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں، رائٹ. اور ایک لالچ کی ہم اعمال کرتے ہیں. ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں لالچ کہیں نہ کہیں لالچ ہے کہ نہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمیں اجر ملے گا. لالچ ایک موٹیویشن ہے. جیسے ہم اور آپ جیسے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ لالچ کہیں نہ کہیں ہے نا کہ ہاں بھائی ہم ابھی 1-2 سال ہم اچھے سے محنت کر لیتے ہیں، اس کے بعد میرا لائف سیٹ ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں لالچ ہے، یعنی اس کے دل میں یہی موٹیویشن ہے اس کو محنت کرنے کے لیے. تو یہ لالچ اچھا ہے. ویسے یہ میرا خود کا یہ میری خود کی سوچ ہے. ایسا ضروری نہیں کہ آپ بھی اس بات سے راضی ہو، رائٹ. تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے اس برے لالچ سے جو انسان بچ جائے وہی انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرتا جائے گا. یہاں پر بات سمجھنے کی کہ اللہ پر قرض کی بات کس کو قرض دینے کی بات بول رہے ہیں؟ لون کس کو؟ اللہ کو. اللہ خود بول رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم ہم کو قرض دو. اگر تم ہم وہ قرض دو گے، اس کے بعد اللہ اس کے بدلے تم کو کیا دے گا؟ تمہارے مال میں اور اضافہ کرتا جائے گا، اور مال میں اضافہ کرنے کے بعد بڑھاوا کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اس کو آپ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مینٹالٹی کو کیسے بیان کرتے ہیں. دیکھیے کیا اللہ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اللہ کسی کو لالچ دے؟ یعنی مین بات ہے کہ اللہ کو آپ کی لون کی ضرورت ہے، اللہ کو آپ کی اور ہماری قرض کی ضرورت ہے. کیا اللہ کے پاس اتنا نہیں ہے؟ بالکل اللہ کے پاس ہر چیز تو اللہ کا ہی ہے. تو اللہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انسان کے اندر لالچ بالکل ہے، اور اس کو ہم لوگ اچھے کانٹیکسٹ میں کیسے یوز کرتے ہیں. یہاں پر اللہ اچھے کانٹیکسٹ میں یوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ تم، یعنی ہم انسان کے اندر ایک لالچ ہے. میں جیسے تجارت جو لوگ کرتے ہیں، تو ہمارے بیچ اور مشرکین مکہ میں جو مکہ میں بھی لوگ تھے، وہ لوگ اپنے زندگی میں اوور آل وہ لوگ بزنس ہی کرتے تھے. تو وہ لوگ کو دیکھو، جو انسان بزنس کرتا ہے نا، تو وہ سوچتا ہے یہی ہے کہ ہم کم سے کم میں سامان کو خریدیں اور زیادہ سے زیادہ میں بیچے. یعنی اس کا مائنڈ کیا ہے؟ لین دین پہ ہے. یعنی اس کا مائنڈ
فائدے میں ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا تیار ہوا کہ اس کو فائدہ ہی چاہیے. سیم ٹو سیم اللہ یا ہمیں لالچ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو دو، قرض دو. اصل معنی میں وہ قرض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے قرض؟ دیکھیے، اگر یہ پیسہ اگر میرا ہم خود اون کرتے، یہ میرا خود کا پیسہ ہوتا، تب نہ ہم بولتے کہ ہم اللہ کو لون دے رہے، ہم اللہ کو قرض دے رہے. یہ تو پیسہ، یہ تو جسم، یہ ہر کچھ اللہ کا ہی ہے، رائٹ؟ تو اللہ کو ہم لون کیسے دے رہے؟ سبحان اللہ. یعنی اللہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ تم کو بول رہے ہیں کہ تم اللہ کو لون دو، اللہ تو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ ہم انسانوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں. اللہ قرآن میں کیسے کیسے ہم انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، پھوسلا رہے ہیں، لیکن ہم انسان جو ہے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں. اور ہم بولتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی، بہت ٹف ہے بھائی، مت پڑھو. سبحان اللہ. ہم موٹی موٹی کتاب پڑھنے کے لیے ریڈی ہیں، فزکس کا دم خطرناک کانسیپٹ پڑھنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن اللہ جب قرآن کو بول رہے ہیں بہت آسان ہے، اس کو ہم سمجھ رہے بہت ٹف ہے. سبحان اللہ. ایسا سمجھے؟ یعنی اللہ ہم سب کو، اور اللہ جب اللہ کو ہم قرض دیں گے، مطلب اللہ کے راہ میں جب دیں گے تو اللہ ہمارے مال میں اور اضافہ کر دے گا. مطلب اگر ہم یہ سوچے کہ میرے پاس آج اگر 500 روپیہ، ہم یہ سوچتے رہے نہیں بھائی میرے پاس جب 1000 روپیہ ہوگا تب ہم اللہ کے راہ میں 100 روپیہ دیں گے. اگر ایسا انسان سوچتا رہا نا تو اس کے پاس 100 ہوگا، پھر سوچے گا نہیں 2000 ہوگا تب دیں گے، پھر 1,00,000. ایسے کرتے کہ انسان سوچتا جائے گا لیکن کبھی اللہ کے راہ میں ڈونیٹ نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب ہمیں اللہ جتنا بھی دیا، اگر میرے پاس اگر 100 روپیہ بھی ہو تو ہم 2 روپیہ کم سے کم اللہ کے راہ میں دیں. یہ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تب اللہ کیا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس میں اپنے مال میں یہ اضافہ دیں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آخر میں اللہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ جو ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. مطلب اللہ تمہارے جسم، تمہارے باڈی یعنی تمہارے دل کے اندر جو بھی بات تم اندر چھپاتے ہو، اللہ وہ سب باتوں کو جاننے والا ہے. اور یعنی تم مطلب ہم لوگ اس سورہ میں جتنا بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، رائٹ، اور ہمارے دل میں اگر ایمان ہے اور ہم اچھے نیت میں اللہ کے راہ میں تھوڑا بھی پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں مال، رائٹ، یا کسی کو اچھا بول بھی دیے، رائٹ، کسی ساتھ اچھے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے، رائٹ، یہ بھی کر دے تو اللہ جانتا ہے نا کہ ہم کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے. ہاں، ہیومن بینگ کو جیسے مسجد میں ہوتا ہے کیا کہ جو انسان مسجد کے لیے 1,00,000 ڈونیٹ کیا، وہ سب کے نظر میں بہت بڑا ہے، مطلب نیک انسان بن گیا. جو آدمی 5 روپے ڈونیٹ کیا اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، صحیح میں نہیں دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اللہ اگر آپ 5 بھی روپیہ خلوص تھے، دل سے دیے ہیں، کیا آپ کا اوقات 5 روپے کا تھا، آپ دل سے دیے، تو اللہ کے نظر میں اس 1,00,000 اور یہ 5 روپے کا سیم ویلیو، رائٹ. تو یہ بات یعنی اللہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے انسان آپ کے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپریشیٹ نہ کرے، اور انسان کر بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ ہر ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اللہ جو ہے زبردست حکمت والا، یعنی اللہ کے پاس ہی ہر چیز کا پلاننگ ہے، اللہ ہی ہے بہترین سوچنے والا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، ہم نے
جتنے بھی سورہ تغابن میں بات کہی ہے ان ساری بات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق فرما، اور ہمارے جو دوست ہیں جو لوگ سن بھی رہے ہیں اسے ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ قرآن کی یہ خوبصورت پیغام کو ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سما دے، اور ہمارے جسم میں اس باتوں اس جو بات ہے وہ نظر آئے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات اور ہے کہ ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ رمضان قریب ہے تو کچھ رمضان میں اسپیشل کرنے کا من کر رہا ہے۔ آئی نو بٹ ہم ابھی بولنے والے نہیں کہ کیا کرنا ہے، بٹ ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ کریں۔ آئی ڈونٹ نو کوئی اس میں دیکھے گا کہ نہیں، کوئی اس میں جوائن کرے گا کہ نہیں، بٹ ہمیں من کر رہا ہے، تو اگر کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ اپلوڈ کریں گے۔ اور بس آخر میں یہ ایک بات یہ کہ رمضان قریب ہے، اس رمضان کا ہم سب فائدہ اٹھائے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کیا پلان ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔